बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का सबक दो मौज़ूआत पे है। एक मौजू है उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, जिन लोगों को बहुत सताया गया, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, और चूँकि सिर्फ उन्होंने उनका कसूर क्या था कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए थे, वो तौहीद का सबक सीख गए थे। उन्होंने जब मुसीबतों से जब वो किनारा कशी कर ली थी तो जो उनका हाल हुआ अल्लाह तबारक व तआला उनके अजर के बारे में बता रहे हैं। और दूसरा हिस्सा इस सबक का जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसको बयान किया गया है कि हदीस भी उतनी ही अहम है जितना कुरान अहम है। वल्लज़ीना और वल्लज़ीना वो लोग, अल्लज़ी अल्लज़ान अल्लज़ीना और वो लोग हाजरू हिजरत की जिन्होंने। अब ये यहाँ पे जो इशारा है हिजरत का, ये हिजरत हबशा की तरफ है। मेन बहुत से मुफस्सरीन ने इसको हिजरत हबशा की तरफ कहा गया है और कुछ लोगों ने शायद इसको जो है वो हिजरत मदीना की तरफ भी कहा गया है। लेकिन 80 के करीब लोग थे जिनमें जो हस्तियाँ थीं, जिसमें ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, आपकी जो है वो ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। उसके बाद फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और भी कुछ लोग थे। वल्लज़ीना हाजरू और वो लोग जिन्होंने हिजरत की फिल्लाह अल्लाह की राह में, मिन बाद इसके मा ज़ुलिमू वो जुल्म किए गए, जो इसके बाद के जो उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, उन्होंने हिजरत की। लानुबव्विअन्नहुम लफ्ज़ है तबव्वा, तबव्वियतुन इसका मस्दर है, इसका माना होता है जगह देना, ठिकाना देना। नून जो है वो अलामत मुज़ारे के लिए लगा हुआ है, ये नून सकीला ज़ोर देने के लिए लगा हुआ है। हम ज़मीर लगी है, यकीनन हम उनको अच्छी जगह देंगे, हम जगह देंगे, हम ठिकाना देंगे उनको। फिर दुनिया में भी हसनतन अच्छा, वो लोग जिन्होंने जुल्म उठाए जाने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, यकीनन हम उनको दुनिया में अच्छा सिला देंगे। वाला अजरुल आखिरतो और अजर आखरत का अजर आखरत का बदला अकबर बहुत बड़ा है। एक उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और दूसरा आखिरत में उनके लिए अच्छा अजर होगा। लौ कानू काश होते वो यालमून जानते, कौन जानते? मुशरिकीन जानते कि जिनके ऊपर हम जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो वक़्त की कौन सी नामवर हस्तियां हैं और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कितना नवाजना है। वो किन हस्तियों के ऊपर जो है वो जुल्म तोड़ रहे हैं, वो कुछ ख्याल करें, काश उनको इस बात का पता होता। अल्लज़ीना वो लोग हैं सबरू जो सब्र करते हैं, अला रब्बिहिम व अला रब्बिहिम वो लोग जो सब्र करते हैं। सबरू लफ्ज़ सीन बे रे वाल जमा के लिए, व अला रब्बिहिम और अपने परवरदिगार पर यतवक्कलून वो भरोसा करते हैं। वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में सब्र करते हैं और अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। यहाँ तक है इसका एक पार्ट। यतवक्कलून लफ्ज़ किससे है? तवक्कल से। तवक्कल का माना क्या होता है? भरोसा। याता अलिफ नून अलामात मुज़ारे है, वाओलफ वानून यानून के लिए जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक इस आज के सबक का एक पार्ट है। वमा अरसलना माँ नाफिया इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, माँ मौसूला जिसका माना होता है जो, जैसे। माँ इस्तफहामिया साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्या, कितना। माँ तजबिया और माँ नाफिया, ये चार ही जगह इस्तेमाल होता है। वमा अरसलना और नहीं भेजा, अरसलना इरसाल का माना क्या होता है? भेजना। ना मुतकल्लम मफूल मुतकल्लम हम, और नहीं भेजे हमने, मिन कब्ले का आपसे पहले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे पहले, इल्ला मगर, रिजालन राजुलन की जमा है। राजुलन किसको कहते हैं? मर्द को। आपसे पहले और हम आपसे पहले हमने मर्दों के अलावा किसी को नबी बना के नहीं भेजा। नूही हम, ना नून तो लगा दीजिए अलामत मुज़ारे, बाकी लफ्ज़ क्या बचा? हमने वही की अलैहिम तरफ उनकी,
کن کی طرف؟ ان رسولوں کی، ان نبیوں کی طرف۔ فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا، یہاں تک تو یہ بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آگے پھر کہا جاتا ہے فَاسْأَلُوا، پس سَأَلَ سوال کرنا، پوچھنا، واو لفظ جمع کے لیے، فَاسْأَلُوا پس پوچھ لو۔ یہاں پہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کے اوپر جو تم کہتے ہو کہ یہ اس میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ نے اس کو ہی نبی چنا، تو اللہ نے اس سے پہلے بردی بھیجے تھے، کوئی فرشتہ نہیں اتارا تھا۔ اگر اس مخلوق کے علاوہ کسی کو بھجواتا تو پھر وہ اس مخلوق کے لیے نہ ہوتا، کسی اور مخلوق کے لیے ہوتا۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ فَاسْأَلُوا عَلَىٰ أَهْلِ الذِّكْرِ، پوچھ لو اہل ذکر سے۔ ذکر والے کون سے ہیں؟ جو یاد رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھنے والے کون سے تھے؟ یہود و نصارہ، اہل کتاب۔ تم تو مشرکین ہو۔ یہ صورت مکی ہے، اور مکی صورت میں مخاطب سارے مشرکین مکہ ہیں۔ انہیں اگر یقین نہیں آتا تو اہل یہود و نصارہ سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ ہاں اس سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے۔ ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے کہ اللہ مردوں کو ہی رسول بھیجتا ہے، انسانوں میں سے ہی رسول بھیجتا ہے، تو پھر تم ایسے کرو جن کے پاس اترے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو، یہود و نصارہ سے۔ بالبینات، بل کا بے کا معنی ساتھ، اب بینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھلا بھی ہوتا ہے، اور بینات نشانیاں بھی ہوتا ہے۔ اسی کو جو ہے وہ ہم معجزہ بھی کہتے ہیں۔ بالبینات، ساتھ نشانیوں کے، معجزوں کے، والزبر، زبر کس سے ہے؟ زبور ہوتا ہے واحد، زبر ہوتا ہے جمع۔ زبور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتاب۔ زبر اس کی جمع ہے، ساتھ نشانیوں کے اور کتابوں کے، صحیفوں کے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، الیکا تیری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، الیکا لفظ کیا ہے؟ الہ، اور کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، الذکر، ذکر، یہ قرآن پاک، اور ہم نے یہ قرآن اتارا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پہ یہ لفظ الذکر، قرآن کو ذکر کے نام سے یہاں پہ یاد کیا گیا ہے۔ کس مقصد کے لیے اتارا ہے؟ لِتُبَيِّنَ، لام علیحدہ کر دیجئے، تے علیحدہ کر دیجئے، بینہ علیحدہ کر دیجئے، لفظ جو ہے وہ خود کھول جائے گا، تاکہ تو بیان کر دے، تاکہ آپ بیان کر دیں، آپ کھول دیں، للناس، لوگوں پر۔ ہم نے اتارا آپ کی طرف یہ قرآن تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول دیں، بیان کر دیں۔ ما نزل، جو نازل کیا گیا، الیہم، طرف ان کی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سمجھ بوجھ سکیں، وہ غور فکر کر سکیں اس کے اوپر۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ جو ظلم کیے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، یقیناً ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، جگہ دیں گے، فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ، اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا بھروسہ اللہ ہی کے اوپر ہے، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا نُوحِي عَلَيْهِمْ، انسانوں میں سے ہی وہی کرتے ہیں ہم ان کی طرف۔ فَاسْأَلُوا عَلَىٰ أَهْلِ الذِّكْرِ، بس پوچھ لو اہل ذکر سے، یاد کرنے والوں سے، ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ بالبینات، ساتھ نشانیوں کے، معجزوں کے۔ ہمیں کتنے ہر نبی کا معجزہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، اور جب وہ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ روشن ہوتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزہ دیا گیا تھا، زندہ کو مردہ کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ کتنے معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا تھا۔ تو ساتھ معجزوں کے، نشانیوں کے، والزبر، اور کتابوں کے۔ کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ کیا اتری؟ توریت اتری۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا اتری؟ انجیل اتری۔ داؤد علیہ السلام پہ کیا اتری؟ صحیفے، کتاب اتری، زبور اتری۔ تو ساتھ نشانیوں کے، ہم تو انہی کو ہی جانتے ہیں، اس سے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے پیغمبر یا رسول آئے۔ بالبینات، ساتھ نشانیوں کے، والزبر، اور کتابوں کے، وانزلنا، اور اتارا، الیکا، طرف آپ کی، الذکر، یہ ذکر، یہ قرآن، لتبینا، تاکہ تو بیان کر دے، للناس، لوگوں کو، ما نزل علیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اتارا گیا میری آپ کی طرف۔
वलाअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि वो इसके ऊपर गौर व फिक्र कर सकें। अब आ जाएं, इसके दो हिस्से हैं। सूरह यूनुस में जैसे बताया गया आकाना लिन्नासि हजबा, क्या लोगों के लिए ये अजब की बात है कि उनके दरमियान एक इंसान ही रसूल बन के आ गया है। वो यही कहते थे कि ये रसूल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सी ऐसी खूबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बनाना होता तो किसी बड़े सरदार को अल्लाह नबी बनाता, ये क्या कि यतीम को बना दिया। और फिर दूसरा उनका जो ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन ये था, ये तो हमारी तरह खाता पीता है, बीवी बच्चे हैं, कारोबार करता है, सब कुछ है, इसमें क्या है जो अल्लाह ने नबी बना दिया। नबी बनाना होता किसी और को बनाता। तो फिर उनको, और उनका ख्याल था कि नबी जो है वो एक तो दुनियावी ज़रूरियात का मुहताज नहीं होता, उसका खाना पीना नहीं होता, नबी है तो फिर नबी जो है वो कोई अलग ही मखलूक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि आकान के लोगों को क्यों अजब है, क्यों अजब है। अच्छा सॉरी, पहले जो है वो जिक्र डिफरेंट है, वो जिक्र है अल्लाह जीना हाजरू उन लोगों के बारे में जिन्होंने हिजरत की। जैसे मैंने अर्ज़ किया हज़रत उस्मान बिन गनी, हज़रत अबू जाफ़र बिन अबू तालब और इस तरह दूसरे सहाबा कराम जो है वो जब जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए उनके ऊपर, जब उनको जो है जीना मुहाल कर दिया गया। देखिए सबसे बड़ा इसका फजल, जब अल्लाह की राह में हिजरत की जाती है, अल्लाह की राह में, और हिजरत आसान चीज़ नहीं है। हम समझते हैं शायद कि उठे जाके वहाँ पे बस गए, अपना घर बार छोड़ना, अपना अबाउजदाद छोड़ना, अपना जो है वो माल मता छोड़ना, हर चीज़ छोड़ के एक अजनबी जगह पे जाके जो है वो ज़िंदगी बसर करना, हालांकि जहाँ पे हर किस्म की आसाइश जो है मैसर हों, और छोड़ के जाना मकसद क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान ले हैं। अब लोग जो है वो, और हिजरत अलाउ कब है, जब तुम्हारे ईमान को ख़तरा हो, जब तुम इस्लाम की तबलीग ना कर सको, जब तुम इस्लाम की अरकान को अपनी ज़िंदगियों के ऊपर ढाल ना सको। लोग अब वो क्या करते थे, कुरान सुनने पे पाबंदी, कुरान पढ़ने पे पाबंदी, नमाज पढ़ने पे पाबंदी, ऊंची आवाज़ में बात करने पे पाबंदी, तबलीग पे पाबंदी, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसलिए जो है वो उन लोगों के बारे में उनकी फजीलत बयान की गई है, वल्लज़ीना हाजरू। देखिए सबसे अफजल लोग कौन हैं, जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की, चाहे वो हबशा था, चाहे वो मदीना था। और उसके बाद कौन है, अंसार, जिन्होंने जो है वो इनको खुले दिल से तस्लीम किया। और किस तरह तस्लीम किया कि आए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक का हाथ दूसरे में दिया, वो घर ले गया, अपना सारी जायदाद आधी उसमें बांट दी। 2 बीवियां थी, कहा कि एक बीवी तू ले ले। इस हद तक तो जिन लोगों ने अल्लाह की खातर अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, यकीनन हम उनको दुनिया में अच्छी जगह देंगे। क्या फिर जिनको जो है वो अच्छी जगह मिली कि नहीं मिली? क्या बिलाल हबशी जो है वो फिर किस ओहदे पे गए? क्या सलमान फारसी, अबू हुरैरा, कितने लोग थे, मुआज़ बिन हब, कितने लोग थे, फिर उनको अल्लाह ने क्या मुकाम दिए? तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इनामात की पेशनगोई की जा रही है कि जो लोग अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं, बाद इसके कि उनके ऊपर जुल्म, तो उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे। वला अजरुल आखिरति अकबर, और उनका आखिरत में अजर तो बहुत बड़ा है। अब आखिरत में अजर देख लीजिए कि आज तक उनके नाम जिंदा हैं। क्या किसी को कुफार के नाम आते हैं? उस दौर के जो लोग थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका आखिरत का अजर, वो तो अल्लाह को बेहतर पता है कि वो क्या होगा। अल्लाह ने इसी दुनिया में जो है वो उनमें अशरा मुबशरा की शक्ल में जन्नत की बिशारतें भी दे दी। और फिर कहा गया उन लोगों के लिए जिन्होंने जब बदर में जो है वो शिरकत की थी, कि एक शख्स अगर नूह की उम्र लेके आ जाए, सारी उम्र उसका सर सजदे से ना उठे, और वो सारी उम्र अल्लाह का फरमाबरदार रहे, वो तब भी उसके बराबर नहीं हो सकता। किसके बराबर? जिसने बदर के में शिरकत की और उसके चेहरे पे सिर्फ जो है वो खाक पड़ी, धूल उड़ के पड़ी, उसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की। तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा कि उनको दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत में भी। लौ कानू यालमून, काश ये एक मुशरिक लोग जानते होते कि ये किसको जो है वो अज़ियतें दे रहे हैं, इनका मुकाम क्या है अल्लाह की नज़रों में। अल्लज़ीना सबरू, ये लोग हैं, ये कौन लोग थे जो सब्र करते थे, व अला रब्बिहिम, और अपने रब के ऊपर ही उनका भरोसा था, उसी के ऊपर वो तवक्कुल करते थे। इसके अलावा उनको किसी और चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। यहाँ तक एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो कहते थे कि ये रसूल जो है वो क्या खूबी है, ख़ास खूबी है इसमें कि अल्लाह ने जो ये हमारी तरह खाता पीता है, कि वो जी मखलूक होनी चाहिए थी। ये कहता है मेरे ऊपर फरिश्ता आता है, तो आकाना लिन्नास अजब, लोगों का तज्जब क्यों है इस बात के ऊपर? अगर तज्जब है तो तुम्हारी तरफ तो कोई फरिश्ता, कोई रसूल नहीं आया। उन लोगों से पूछ लो जिन लोगों के पास पहले रसूल आते रहे हैं। वो कौन लोग थे? यहूद व निसारा। अगर कुछ लोग यहूदी वहाँ पे भी बसते थे, दाएं बाएं भी यहूद व निसारा बसते थे, तो उनसे पूछ लो कि कौन लोग थे। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, और नहीं भेजा हमने इससे पहले, आपसे पहले, इल्ला रिजालन, मगर मर्दों में से, नूही अलैहिम, हम उनकी तरफ वही करते थे, हम उनके ऊपर किताबें उतारते थे।
فاسألوا اہل الذکر، اور پوچھ لو ان لوگوں سے، اہل ذکر سے، کتابوں والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ جیسے کہہ دیجئے پھر آج کے بارے میں کیا فرمایا گیا، کل کہہ دیجئے سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول، پاک ہے میرا رب، کہہ دیجئے پاک ہے میرا پروردگار، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان رسول، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، میں ایک انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اللہ ان کو اگر تمہیں پتہ نہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ آئے تھے کس کے ساتھ؟ بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، والزبر۔ اب اس کے بعد جو اگلا ٹکڑا ہے اس آیت کریمہ کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ رد ہے ان لوگوں کا جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن ہے حدیث نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن میں جو ہے وہ لکھا ہوا بتا دو حدیث کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے بڑی اس سے پہلے دیکھیے کل شعین، اور جو کچھ وہ کرتے تھے فعلوہ الزبر فی الزبر، وہ زبور میں کتاب میں موجود ہوتا تھا۔ سورہ قمر میں دیکھ لیجئے، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، اس ذکر کس مقصد کے لیے؟ لِتُبَيِّنَ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن سنا اور آگے سنا دیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ قرآن آیا یاد کیا اور آگے لوگوں کو یاد کروا دیا؟ نہیں، یہاں پہ کہا گیا ہے لِتُبَيِّنَ، تاکہ تو کھول دے، اگر مبہم ہے تو اس میں سے اس کی تفصیل بیان کر دے، اگر محمل ہے تو ہر چیز کھول کے ان لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی اور فعلی احادیث جو ہمارے سامنے پہنچی ہیں وہ اسی قرآن کی تفسیر ہیں، اسی قرآن کو کھول کے ہمارے سامنے رکھتی ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی یہی لگائی گئی تھی، لِتُبَيِّنَ، تاکہ تو اس کو بیان کر دے، کھول دے۔ یہ نہیں تھا کہ ادھر سے قرآن اترا آگے لوگوں کو سنا دیا اور فرض پورا ہو گیا، نہیں، یہ نہیں تھا کہ قرآن اترا اور لوگوں کو کہا میں نے بھی یاد کر لیا تم بھی یاد کر لو۔ قرآن اترا ہے تاکہ اس کو کھول کے بتا دیا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عمل کرنے کا طریقہ ہم سب کو سمجھایا بتایا، بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہ ہے لِتُبَيِّنَ، تاکہ اس کو کھول دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم خود سمجھ لیں گے اور ہمیں اس قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو جو کچھ دیا اس دینے کے پیچھے اس کی پوچھے۔ اب اگر کہا جائے، اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی مانیں گے، سبحان الذی، وہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اور اس کو جو ہے وہ جا کے سیر کروائی اس نے، تو کیا سمجھیں گے ہم اس سے؟ ایک ایک ڈیٹیل، کوئی 20-25 صفوں کی اس آیت کریمہ کی جو ہے وہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے کیسے لے کے گئے تھے، مجھے کہاں کہاں پہ کس کس رسول سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ میں نے جنت میں کیا دیکھا، وہاں پہ میں نے دوزخ میں کیا دیکھا، تو ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی گئی۔ آپ سے کہا جائے نماز قرآن میں ذکر ہے وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قیموا الصَّلَاةَ یقیموا الصَّلَاةَ تقیموا الصَّلَاةَ، کتنی دفعہ کہا گیا؟ 700 سے زائد دفعہ کہا گیا۔ پڑھنی کیسے ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے لِتُبَيِّنَ، پڑھنی کیسے ہے؟ کوئی طریقہ بتایا گیا ہے نماز میں کہیں پہ اس طرح جو ہے وہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا ہے؟ وہاں تو کہا گیا ارکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب رکوع کرنے والے کیسے رکوع کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہے رسول کا جو آپ کے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا، لِتُبَيِّنَ۔ تو جو آج کہتا ہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے، وہ ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں چیزوں کے اوپر ایمان لائیں گے تو تب مکمل ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں صرف قرآن کی بات کروں گا اور حدیث کی بات کو رد کر دوں گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کے رسول کی بجائے اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نہیں، جو اللہ نے جو ہے وہ ان کو علم دیا، اسی علم کی بیسس پہ۔ یہ نماز کس نے سکھائی ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ باقی طریقہ کار ہر چیز کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیں میں ایک تھوڑی سی سینسٹیو بات جو ہے وہ یہاں پہ کرتا چلوں۔ کل کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا آؤٹ آف دس، انہوں نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ 9 سال یا 11 سال کی عمر میں شادی کر دی۔ یہ جو ایتھنسٹ ہوتے ہیں نا، ایتھنسٹ ایسے پوائنٹ اٹھاتے ہیں جن میں سے جو جن لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا، جن علم نہیں ہوتا، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کیسا تھا کہ 11 یا 9 سال کی بچی سے شادی کر لیا؟ بیک گراؤنڈ اس کا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی ایک ہی واحد کنواری عورت تھی، اس کی بھی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی؟ اس کی ضرورت بھی اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے خاصے عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کے بارے میں مسائل بتا گئے تھے ان کو لیبریٹ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن ہیں، لوگ جا کے پوچھتے رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟
وہ تقریباً 50 ہجری کے قریب جا کے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ایک ضرورت تھی ایسی خاتون کی جو اللہ کے رسول سے سیکھے اور اس کے بعد سارے لوگوں کو سکھاتے رہے۔ یہ تو بینا، تاکہ پھر اللہ کے رسول کا تو کام ہی یہی تھا، کھول کے رکھ دینا، ہر چیز کو بیان کر دینا، اس کی پریکٹیکل ورژن جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آنا۔ ایک مینول ہمارے سامنے، کتاب تو ٹوٹا والے دے دیتے ہیں کہ یہ اس کی بکلٹ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ کیا میں آپ کسی ٹرینر کی مدد کے بغیر اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو کھول کے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن دیا ہمیں، اور قرآن کے ساتھ نبی کی ذات کی شکل میں ہمارے لیے ایک ٹرینر بھیج دیا، جس نے ہمیں سکھا دیا کہ تم نے کس طرح عمل کرنا ہے، نماز کا طریقہ کار، اور کون سی ہماری دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اتنا جانتے ہیں ہم، ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہیں کہ ان کے سر کے بال کتنے سفید تھے، آپ خلوت میں کیسے تھے، جلوت میں کیسے تھے، اور آپ کی عملی تفسیر کا جو نمونہ ہے، جو رول ماڈل ہے، وہی ہمیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ تو بینا، تو جو حدیث کا رد کرتا ہے، وہ یہ لوگ جو ہیں وہ حدیث کے جو انکاری ہیں، وہ قرآن کے بھی انکاری ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، لِتُبَيِّنَ، تاکہ وہ بیان کر دے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، جو کیا اتارا گیا ہے ان کی طرف، میری آپ کی طرف کیا اتارا گیا ہے، ہمارے لیے ایک مشعل، ایک راہ ہدایت دی گئی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ تمہارا خالق یہ ہے، تمہارا مینوفیکچر یہ ہے، کریٹر یہ ہے، اس نے تمہارے زندگی کی کامیابی کے اصولوں کے لیے یہ قرآن اتارا ہے، تمہاری زندگی میں بھی کامیابی کے لیے اور تمہاری آخرت میں بھی کامیابی کے لیے۔ لِتُبَيِّنَ، جو اتارا گیا ہے ان کی طرف ان کو کھول کے بیان کر دو۔ یہاں پہ دیکھیے ورڈ تو نہیں استعمال ہوا، آپ نہیں استعمال ہوا، ان استعمال ہوا ہے، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے یہاں پہ۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ، علیہم، ان کی طرف۔ اب ان میں سے وہ لوگ تو جو تھے وہ چلے گئے، اس کے بعد یہ قرآن تو رہتی دنیا کے لیے معجزہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے آپ کے لیے ہے۔ آج بھی اگر ہم کھولیں، اپنے کسی مسئلے کا حل ڈھونڈیں، قرآن کھولیں، ایسے لگا جیسے قرآن مجھ سے مخاطب ہے، جیسے یہ قرآن کی یہ آیت میرے لیے اتری ہے۔ صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ شاید قرآن ہمارے انڈیویجول مسئلوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، ہم سمجھیں تو صحیح اس کو کہ کیا ہے۔ علیہم، طرف ان کی، یہ ہماری طرف ہے۔ ہم نے کتنا کس قرآن کو پکڑا ہے اپنے ہاتھ میں، ہم نے تو قرآن کو طاق میں سجا کے رکھ دیا کہ بس ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ پڑھ کے اس سے ثواب لے لیں گے، رمضان میں پڑھ لیں گے، یا ہم بتا دیں گے ہاں اچھا میں نے 4 پڑھے، تو نے کتنے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا کام کرتے ہیں اسے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ غور کرو اس کے اوپر، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ اگر تمہاری زندگی اس کے مطابق نہیں ہوگی تو ہمارے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے پھر کل کو یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے پاس رسول نہیں آئے تھے، ہمارے پاس قرآن نہیں آیا تھا۔ اللہ کا کتنا فضل ہے، 1450 سال گزر گئے ہیں، ویسے کا ویسے ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اس طرح اللہ کے نبی کی سنت بھی محفوظ ہے ہمارے سامنے۔ جب سنت محفوظ ہے تو اسی سنت کو پکڑ کے ہمیں جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو جو رسول کی سنت کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے یہ بات بڑی ہی لتبینا، یہ دلوں کو ہلا دینے والی ہے، ہم سب کو جو ہے وہ جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ رسول اس لیے آیا تھا کہ تمہیں سمجھائے کہ تمہارے اوپر کیا اترا ہے، کیا چیز اللہ نے نازل کر دی ہے ہمارے اوپر، اور ہم نے اس کی کتنی قدر کی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمین یا ارحم الراحمین جزاک اللہ